السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آج کی تعلیم فضائل نماز چیپٹر 3 پیج نمبر 365 سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا اور بامراد، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد خسارے میں ہوگا۔ اور اگر کچھ نماز میں کمی پائی گئی تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے۔ اگر نکل آئیں تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آدمی کو نفلوں کا ذخیرہ بھی اپنے پاس کافی رکھنا چاہیے کہ اگر فرضوں میں کچھ کوتاہی نکلے تو میزان پوری ہو جائے۔ بہت سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اجی ہم سے فرض ہی پورے ہو جائیں تو بہت غنیمت ہے، نفلیں پڑھنا تو بڑے آدمیوں کا کام ہے۔ اس میں شک نہیں کہ فرض ہی اگر پورے ہو جائیں تو بہت کافی ہے، لیکن ان کا بالکل پورا ادا ہو جانا کون سا سہل کام ہے کہ ہر چیز بالکل پوری ادا ہو جائے۔ اور جب تھوڑی بہت کوتاہی ہوتی ہی ہے تو اس کے پورا کرنے کے لیے نفلوں بغیر چارہ کار نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں یہ مضمون زیادہ وضاحت سے آیا ہے۔ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں سب سے پہلے نماز کو فرض فرمایا ہے، اور سب سے پہلے اعمال میں سے نماز ہی پیش کی جاتی ہے، اور سب سے پہلے قیامت میں نماز ہی کا حساب ہوگا۔ اگر فرض نمازوں میں کچھ کمی رہ گئی تو نفلوں سے اس کو پورا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اسی طرح روزوں کا حساب کیا جائے گا، اور فرض روزوں میں جو کمی ہوگی وہ نفل روزوں سے پوری کر دی جائے گی، اور پھر زکوٰۃ کا حساب اسی طریقے سے ہوگا۔ ان سب چیزوں میں نوافل کو ملا کر بھی اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ شخص خوشی جنت میں داخل ہو جائے گا، ورنہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ جو شخص مسلمان ہوتا سب سے اول اس کو نماز سکھائی جاتی۔ تو بھائیو دوستو، جو کچھ پڑھا اور سنا کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کے پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے نبیوں والا کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے۔ خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ پاک، جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، جو مسلمان بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک، جو پریشان حال ہے ان سب کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی ناگہانی سے، ہر مصیبت پریشانی سے اللہ پاک حفاظت فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔